الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات معراج کے بارے میں، اور دوسری بات آج کل کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وائرس کے بارے میں جس کے سلسلے میں ہر ایک بات کر رہا ہے۔ معراج کے سلسلے میں اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کر دی ہے، لیکن آج ابھی میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں عموماً یہ بات رچی بسی ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں واقع ہوا، اور رجب کے مہینے میں بھی بالخصوص ہم 27ویں تاریخ کو متعین کر لیتے ہیں۔ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی نے شرح المواہب میں یہ بات لکھی ہے کہ معراج کے بارے میں علماء کے مابین بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں واقع ہوا۔ ابتداءً امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی 5 مہینے بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیان کرنے کے بعد وہ ایک چھٹا مہینہ بھی ان 5 کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور خلاصتاً وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بالتعیین یا یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ معراج کس مہینے میں واقع ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ما ثبتہ بالسنہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ان 5-6 مہینوں میں سے اگر ہم علماء کے اقوال کو دیکھیں تو اکثر علماء کی رأی یہ ہے کہ رجب کا واقعہ یا تو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوا ہے۔ تو اس بات کا اب خلاصہ یہ ہے کہ رجب کس مہینے میں واقع ہوا، عوام کے مابین یہ بات مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں، لیکن علماء کے یہاں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان میں راجح اقوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ یا تو رمضان میں واقع ہوا یا ربیع الاول میں واقع ہوا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں معراج کے واقعے کو مناؤں گا، یا جس دن معراج ہوا تھا اسی دن میں چند کام کروں گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اس دن پر کچھ عمل متعین ہوتا، کچھ عبادت متعین ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالی معراج کے واقعے کے دن کی تعیین لوگوں کے درمیان سے چھپاتے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے مابین بالکل ظاہر ہوتی۔ مثال کے طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ 12 مہینوں میں سے ایسے ہے جو بہت زیادہ فضیلت والا ہے، تو چونکہ ہم نے اس رات میں اور اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس میں عبادت کی زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ 12 مہینوں میں سے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یوں ہی لیلۃ القدر، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سی رات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا کر دنیا سے تشریف لا گئے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آخری 10 دنوں میں یوں ہی لگے رہے، جیسا کہ ہم بالخصوص اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے، ہم ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ تو اگر یہ ایک منانے کا دن ہوتا، اگر یہ ایک عبادت کا خاص دن ہوتا، اس میں کوئی خاص عبادت متعین ہوتی جس کی کوئی خاص فضیلت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو چھپاتے نہیں بلکہ اس کا اظہار ہمارے سامنے فرما دیتے۔ اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، معراج کا واقعہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں سے اوپر تک بلایا ہے،
اور ایسے مقام تک لے گئے ہیں جہاں تک جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچ نہ پائے، اور وہاں بلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس واقعے کے بعد کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو متعین کر کے اس کو منانا شروع کیا ہے، یا کیا انہوں نے اس سے کوئی اور سبق حاصل کیا ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دن کو منایا نہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ 5 ہجری سے لے کر 12 ہجری کے درمیان اس وقت میں ہوا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی دنیا میں تشریف فرما تھے، لیکن اس 1 سال کے گزرنے پر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تلقین دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دن کے منانے پر قادر تھے، ان کے پاس وسائل بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ اس اسلاف نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دن کو منایا نہیں۔ تو منانے کی بات یہ ایک نئی بات ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ 2 کام کیے، اور ہم نے بھی یہی 2 کام کرنے ہیں۔ اور جب بھی یہ کہا جائے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ گفتگو چلے کہ کب ہوا ہے اور ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا سبق حاصل کرنا ہے، تو ہم نے یہ 2 ہی کام کرنے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے عقل پر نقل کو ترجیح دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے تو انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میرا یہ سفر ہوا ہے۔ تو اب صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اگر یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے والے ہیں تو میں اس بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتا ہوں۔ لیکن دوسری سائڈ پر دوسری کمپنی بھی موجود تھی، ابو جہل اور کو والی، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ بات ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے، لہذا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ہم نے عقل پر نقل کو ترجیح دینی ہے۔ جہاں کہیں ہمارا عقل ایک بات کہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دوسری بات کہے تو ہم نے شریعت کو ترجیح دینی ہے، ہم نے اپنی عقل کو دبا دینا ہے۔ اور دوسری بات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ کی ہے کہ جب سے ان کو نماز کا تحفہ بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، انہوں نے اس کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگایا اور انہوں نے اس کو کبھی چھوڑا بھی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک لمبی آیت موجود، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جب آپ خوف میں ہو، جب آپ جنگ میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو ہر صحابی کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرے، لیکن اگر سب صحابہ پوری نماز آپ کے پیچھے ادا کریں گے تو پھر اس جنگ کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ نماز معاف ہو گئی، آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ قضا کر کے بعد میں نماز پڑھ لینا، یا یوں ہی یہ بھی نہیں فرمایا کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لینا ایسے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کر دینا، نہیں، تب بھی نماز کا حکم موجود ہے، لیکن نماز کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قصر کی نماز ہوگی، سفر ہوگا، جنگ ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت یوں پڑھائیں گے کہ ان کے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت موجود ہوگی، یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے، یہ جماعت کہیں جا کر دوسری رکعت مکمل کر لے گی اور وہ دوسری جماعت یہاں آ کے ایک رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لے گی، یوں صحابہ کی 2 رکعتیں بن جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کی امامت کروا لی۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو،
اس کے نتیجے میں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہاں نماز پڑھ لو، میں طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، لیکن تب بھی مؤمنین سے نماز کا حکم معاف نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے نماز کو اپنے سینے اور گلے سے یوں لگایا۔ اور نمبر 2، نماز جب شروع ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خشوع اور خضوع نماز میں کچھ یوں تھا کہ ایک صحابی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی مبارک ٹانگ میں ایک نیزہ آ کر کے لگتا ہے اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ مجھے کیا لگا ہے۔ نماز پڑھتے نماز مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ٹانگ کو کیا ہوا ہے۔ یہ وہ پابندی ہے جو ہم نے نماز کے ساتھ کرنی ہے، اور ہم نے نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اور خشوع اور خضوع والی نماز ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ تعالی آج سے پڑھنی ہے۔ تو یہ دو وہ کام ہیں جو ہم سیکھتے ہیں معراج کے واقعے سے۔ نمبر 1، جہاں شریعت ہماری عقل کے خلاف آ جائے، عقل کو دبا دو، شریعت کو ترجیح دے دو۔ اور نمبر 2، نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور نماز جب بھی ادا کرو گے تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ ابتداءً تو ہماری ارواح موجود تھی، اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن جہاں تک ہماری دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے اس روح کو جب ہمارے اجسام ہمارے ماؤں کے ابطان میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ارواح کو ہماری جسموں میں ڈال دیا۔ تو دنیاوی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب دو چیزیں ملتی ہے، یعنی روح اور جسم۔ اب ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے روح کو کوئی وائرس نہ لگ جائے، اور نمبر 2، دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے بدن کو وائرس نہ لگ جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ روح جو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے، اس روح کو کچھ ایسا وائرس نہ ہو جائے کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگ جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں چونکہ یہ بدن جب تک چلے گا تو اس وقت تک ہماری دنیاوی زندگی چلے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر پائیں گے، تو ضرورت کے طور پر ہم نے اس بدن کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس بدن کو کہیں کوئی وائرس نہ لگ جائے۔ تو ایک ہے روحانی مرض اور دوسرا جسمانی مرض۔ ہم نے یہ تقابل کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ خطرناک ہے، نمبر 1۔ پھر نمبر 2، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس مرض کو زیادہ خطرناک سمجھا ہے بنسبت دوسرے کے۔ اگر ہم بدنی مرض کو دیکھیں، جسمانی بیماری کو دیکھیں، تو جسمانی بیماری ایسی ہے کہ نمبر 1، وہ ہر ایک آدمی کو لاحق نہیں۔ ہم اسی کرونا وائرس کی مثال لے لیں، یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ نمبر 1، یہ چند آدمیوں کو لگی ہوئی ہے اور بہت سو کو نہیں لگی ہوئی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسے ہو کہ نہ ہم کو یہ بیماری لگی ہے نہ یہ ہمیں لگے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں لگ جائے۔ اور نمبر 2، یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ بھی جائے تو اس کا جو نتیجہ آدمی پر آئے گا وہ صرف عارضی ہوگا، وہ دائمی نہیں ہوگا۔ اس کا اثر اس آدمی پر یوں ہوگا، مثال کے طور پر، یا تو وہ بیمار ہو جائے گا اور وہ ریکور کر لے گا، یا اگر وہ بیمار ہو کر وفات بھی پا جائے تب بھی اس کے بعد والی زندگی تو اس وقت شروع ہوگی۔ یہ تو ایک عارضی چیز تھی۔ شاعر نے کتنا ہی خوب کہا، غافل نے سوچا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سوچا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہ کافر نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کے ختم ہو جانے پر معاملہ نمٹ گیا، بس ہم ختم ہو گئے، ہم مک گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے آنے پر ہماری زندگی کی شام ہوتی ہے، اس کے ما بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ اگلی دن کی صبح ہوتی ہے۔ تو ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جسمانی مرض کو دیکھ لیا ہے، جسمانی مرض کرونا وائرس کیسا وائرس ہے۔ اب ہم اگر روحانی مرض کو دیکھیں
تو ہم میں سے ہر ایک کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہم کو کرونا وائرس نہیں لگا ہوا ہے، ہم کو کرونا وائرسز لگی ہوئی ہے. ہم سب کو قطعی طور پر معلوم ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. یہ نہیں کہ میں گناہ میں موجود آپ نہیں، آپ گناہ میں موجود میں نہیں، ہر ایک گناہ میں موجود، لیکن ہر ایک کا گناہ دوسرے سے مختلف ہے. ایک کا گناہ ایک قسم کا ہوگا، دوسرے کا گناہ دوسرے قسم کا ہوگا. مسجد والے سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی تو گناہ کرتا ہی نہیں، لیکن ان کو کیسے معلوم کہ یہ مولوی مسجد کے باہر کیا کرتا ہے؟ آپ کا گناہ شاید مسجد میں، میرا گناہ شاید مسجد کے بعد. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، کل بنی آدم خطاؤن. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے روح کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ روحانی امراض لاحق ہے. اور یہ کیسے امراض ہے؟ اگر ہم ان کے ساتھ مر جائیں گے تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمارا عدل کے ساتھ محاسبہ لیں گے تو ہم میں سے اکثر نعوذ باللہ پہلے جہنم میں پاک ہونے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جنت میں جائیں گے. ہم نے اب یہ بات سوچنی ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کہ کیا ہم صرف روحانی امراض کی فکر کریں یا صرف ہم جسمانی امراض کی فکر کریں یا ہم دونوں کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو روحانی امراض سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو جسمانی امراض سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. لیکن نقطہ یہ سمجھنے والا تھا کہ کرونا وائرس جو ایک جسمانی بیماری ہے اس کا نتیجہ ہم پر عارضی طور پر، دائمی طور پر نہیں آنے والا ہے. ممکن ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، لیکن الحمدللہ ہم کے ساتھ ملا نہیں، اگرچہ ہمیں یہ اندیشہ ہے. لیکن وہ روحانی امراض جو ہم میں سے ہر ایک کو لاحق ہے، ایک نہیں کئی قسم کے ہمیں لاحق ہے، ان کا نتیجہ ہم پر صرف عارضی طور پر نہیں بلکہ دائمی طور پر آئے گا. ہم نے کرونا وائرس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، ہماری سوچ اس کے بارے میں کتنی بدل چکی ہے، کتنی لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ٹینشن میں آ گئے ہیں. اگر ہم ان روحانی امراض کے سلسلے میں سوچیں، ان کے سگنیفیکنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک ڈپریشن میں ڈوب جائے. تو ہم نے دونوں کی فکر کرنی ہے، نمبر ایک روحانی امراض کی اور نمبر دو جسمانی امراض کی. تو ہم نے اس جسمانی مرض کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے معاشرے میں یہ بات اب بہت چلتی ہے اور ہم پر لوگ بہت زیادہ اعتراض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے تو دین کو یوں بنا لیا ہے کہ دین کی بنیاد بس خوابوں پر ہی ہے. جو بھی ہو تو خواب بیان کیے جا رہے ہیں، منبر پر سے خواب، کلاسوں میں سے خواب، عوام میں خواب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک بات سمجھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی خواب یہ وحی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اور وحی وہ نبی کے قلب پر فإنہ نزلہ علی قلبک پر آتی ہے. لہذا چونکہ نبی سوتے ہوئے بھی اس کا دل بیدار ہوتا ہے تو خواب کے درمیان جو بھی اس کے دل پر آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے. صلح حدیبیہ سے قبل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی وہ سب کو معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی سب کو معلوم ہے. اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ خواب سنائی گئی، اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا ابتی افعل ما رأیت، جیسے آپ نے خواب دیکھا ہے آپ ویسے کیجئے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا کیجئے گا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا میرے والد اللہ کے نبی ہے اور ان کو خواب میں جو بھی نظر آتا ہے وہ وحی ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو بھی بتایا جاتا ہے وہ حکم ہے. لہذا اے والد صاحب آپ اپنی خواب یعنی اس حکم کو پورا کیجئے جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوا ہے. اور اب خوابوں کا کیا سلسلہ ہے؟ خوابوں میں سے چند خواب وہ ہے جو مبشرات ہے، یعنی وہ لوگوں کو خوشخبری کی طرف لے جاتے ہیں. ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خوشخبری موجود.
وہ اکثر خوابیں یوں بیکار ہے، لیکن ان میں سے چند وہ خوابیں ہیں جو سچی ہوا کرتی ہے، اور انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچی دیکھی جانے والی خوابیں وہ سحور کے وقت والی ہے، یعنی اس کے علاوہ اتنی زیادہ توجہ ہی مت دو۔ ہاں اگر سحور کے وقت آپ کو خواب آ گئی تو اب اس میں امکان ہے کہ وہ سچی ہوگی۔ تو خوابوں کے بارے میں ہمیں یہ بات قطعی طور پر معلوم نہیں کہ کون سی خواب سچی ہے، کون سی خواب جھوٹی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں بھی وحی کا کوئی دروازہ کھلا ہے جس کے ذریعے سے کسی کو قطعی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ خواب جھوٹی، یہ خواب سچی، تو لوگ مان لیں گے، لیکن ہمارے نزدیک کوئی قادیان والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ تمام بات ظنیات پر مبنی ہے، یعنی کون سی خواب سچی، کون سی خواب جھوٹی۔ اب یہ کہنا کہ یہ سچی اور یہ جھوٹی، یہ ترجیح دینا ہوگا بغیر کسی وجہ کے، اور یہ بالکل باطل ہے۔ دو آدمی اس مسجد میں آ جائے اور ایک کے بارے میں یہ کہوں میں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، دوسرا بیمار ہے، میں بغیر کسی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ یوں ہی دو خواب ہے، ان میں سے کون سی خواب سچی ہے ہمیں وحی کے ذریعے سے قطعی طور پر معلوم نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سچی یہ جھوٹی، یہ ترجیح بلا مرجح ہے جو بالکل باطل۔ نمبر 2، اگر خواب سچی بھی ہو، کسی کو کسی طریقے سے معلوم بھی ہو جائے، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خواب کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے کیا وہ ظنی ہے یا وہ قطعی ہے؟ میں ایک خواب کی ایک تعبیر بیان کروں گا، دوسرا عالم دوسری تعبیر بیان کرے گا، اس کی تعبیر سچی یا میری تعبیر سچی یا دونوں میں سے کوئی بھی تعبیر سچی نہیں، یہ بھی کسی آدمی کو معلوم نہیں۔ تو خوابوں کو لے کر ان کو ایسا اچھالنا گویا کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ شریعت سے کوئی بیگانہ بات ہے۔ ابھی یوں کیا گیا، اگر کوئی عالم دنیا کی کسی کونے میں کسی حدیث کی کتاب کھول کر کوئی دعا ڈھونڈ لیتا کہ دیکھو مجھے یہ دعا معلوم ہو گئی ہے جو مجھے اس سے قبل معلوم نہیں تھی، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہے، خواص بھی، اور وہ یہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ دیکھو یہ دعا اس وقت میں پڑھنی چاہیے، وہ دعا اس خواب سے زیادہ مقبول کبھی بھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ ہم خوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم خواب والے لوگ ہیں، ہم دنیاوی زندگی میں جیتے ہیں ہی نہیں، تو یہ خواب کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس کیوں شروع ہوا ہے؟ یا شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنا وقت اس انویسٹیگیشن میں صرف کر دو؟ یا شریعت یہ ہم سے دیکھنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبت لاتے ہیں اور مؤمن کیا ویسا ری ایکشن کرتا ہے جیسا شریعت اس کو سکھاتی ہے یا نہیں؟ جو حقیقی امتحان ہے ہم اس سے پھر کر دوسرے اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب شریعت ہمارے ری ایکشن کو دیکھتا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو بھی مصیبت جس بھی آدمی پر جس بھی لوکیشن میں آئے گی، جو بھی مصیبت جس بھی آدمی پر جس بھی لوکیشن میں آئے گی، شریعت سے بہتر اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ ٹھوگر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب بات چلی ہے کہ ہم اس وائرس کو کنٹین کیسے کریں۔ شریعت نے تو ہمیں بتلا دیا تھا کہ کیا جہاں کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو وہاں کے لوگ نہ باہر نکلے اور باہر کے لوگ وہاں اندر نہ جائے۔ دنیا والوں نے کیا کیا کہ تھوڑی تھوڑی اجازت دے دو، ہمارے ملک میں آئیں گے، ہم ٹیسٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم ان کو آئسولیشن میں ڈال دیں گے۔ شریعت نے یہ کہا تھا کہ مکمل طور پر اگر آپ نے ایسی چیزوں کو کنٹین کرنا ہو، ان والوں کو باہر نہ جانے دو، وہاں سے باہر والے لوگوں کو اندر نہ جانے دو، وہاں کنٹین ہو کر وہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا والوں نے اپنی تدبیر سامنے رکھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شریعت کے سامنے یہ تدابیر کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اب پھیل گئی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟
تو شریعت نے بھی یہ حکم دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے لا یورد ممرض علی مصح، وہ آدمی جو بیمار ہو اسے صحیح تندرست آدمی کے سامنے نہ لایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس پہلے آدمی کو یہ بیماری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس دوسرے آدمی کو بھی یہ بیماری دے سکتے ہیں. اس بات کو سمجھو. یا ایک بحث ہے، میں بس اشارہ کروں گا، اور یہ بحث یہ ہے کہ کیا بیماریاں متعدی ہوتی ہے یا نہیں. Are illnesses contagious or not؟ تو بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا عدوى صحیح مسلم میں سے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، بیماری متعدی نہیں ہوتی. اگر ہم اس دوسری روایت کو لے لیں صحیح مسلم والی، اس سے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری متعدی ہوگی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد دیا ہے کہ بیمار آدمی کو صحیح آدمی کے پاس نہ لایا جائے. اور یوں ہی دوسری لمبی حدیث کہ باہر والے اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائے. تو ہم تطبیق کیسے بیان کریں گے؟ تطبیق بہت آسان ہے کہ لا عدوى والی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیماری فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی، اور جن احادیث میں متعدی ہونے کا ذکر ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی. یہ یوں ہی ہے کہ ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ سیف الدین جب دوسرے آدمی کو مارے تو اس کو لگے گی نہیں، اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ سیف الدین نے مارا اور اس آدمی کو لگ گئی ہے. ہم تطبیق کیسے کریں گے؟ سیف الدین اگر یہ سوچتا ہے کہ اپنی قوت کی بنا پر دوسرے کو مارے اس کو لگ جائے گی، سیف الدین میں بالکل طاقت اور قوت ہے ہی نہیں، اس میں قوت اور طاقت ڈالنے والا اللہ ہے. اگر اللہ کروائے تب اس آدمی کو لگے گی. لا عدوى بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ان میں یہ تأثیر نہیں. اور جن روایات میں یوں نظر آتا ہے کہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، بیماری خود وہ کام نہیں کرواتی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، اس ملک میں جو بھی ہمیں تدابیر بتائی جائے، اور ان میں سے اکثر یوں ہوتی ہے جو شریعت کے موافق، اکثر یہ جو فائنینشل کام یہاں ان ملکوں میں چلتا ہے اور لوگوں کو بینیفٹس وغیرہ دی جاتی ہے، یہ بھی اسلام سے ماخوذ ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں. ہم میں سے کچھ لوگ وہ سوچ رہے ہوں گے نماز پر پابندی لگ جائے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پڑھیں گے. جمعے پر لگ جائے تو جمعہ تو فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے، تو ہم تو لوگوں کے ساتھ لڑ کر مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ہم تمام روایات کو ملائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اپنی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر یوں کوئی حکم بھی دیا جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ان جیسے اعمال پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ مل جول نہ کرے، ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ شاید وہ بتائے کہ بڑی بڑی گیدرنگز میں نہ جائے، تو یہ سب اسلامی تعلیمات سے مأخوذ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس بیماری میں یہ تأثیر ہے کہ وہ مجھے لگ جائے گی. نہیں، میں نے خود احتیاط کرنا ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے میرے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی بیماری مجھ تک متعدی کر دے. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ہم نے کرنا ہے آخری منٹ، وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس ان جسمانی بیماریوں کے لیے صرف ظاہری اسباب ہے. اب کیا شور چل رہا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین کوئی نہیں. ہمیں کیا فکر اس بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ظاہری اسباب نہ ہو، مومن روحانیت کو بھی مانتا ہے، الدعاء سلاح المؤمن. ظاہری اسباب نہ ہو لڑنے کے لیے، فکر مند نہ ہو جاؤ، آپ کے پاس روحانی دعا کا اثر ہے، اس کی طاقت ہے. یوں ہی اگر کوئی ویکسینیشن موجود نہ ہو، فکر نہ کیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہے کہ اگر ہم ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی وائرس ہمیں نہیں لگے گا. اگر اس کے باوجود بھی ہمیں لگ جائے تو اللہ تعالی
نے یہاں اس کے پیچھے کوئی خیر رکھا ہوا ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، رفع درجات کرنے کے لیے، یا آگے ہماری شہادت کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں گنہگار نہ کھڑے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں مطیع فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جائے۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس جیسے جو دوسری دعائیں ہیں ہم یہ سیکھ لیں، علماء سے، کتابوں میں سے دیکھ لیں اور ہم ان کی پابندی کریں۔ یہ ہماری روحانی طاقت ہے جو ظاہری اسباب کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں دیکھو، سامنے 313 آدمی، سامنے 1000 سے زائد آدمی، نبی پاک سے 313 آدمی، اگر ہم ہوتے ظاہری اسباب کو دے کر وہاں ہی بیٹھ جاتے، ہاتھ اٹھا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس ایمان کی روحانی طاقت موجود تھی، وہ ظاہری اسباب پر بھی غالب آ گئی۔ اگر ہم چاہے ایمان کو مضبوط اور قوی کر کے ان دعاؤں کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وائرس نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان سے زیادہ ہمیں روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔